لیکن انسان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنے اوپر ایک بھاری ذمہ داری لی ہے. اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرے اور اس سے غفلت نہ برتے. یہ سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے کہ علم نہ حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی غفلت ہے. انسان اس غفلت میں پڑا رہے کہ ٹھیک ہے جی وقت تو گزر ہی رہا ہے اور میرے پاس علم نہیں ہوگا، جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ جو لاپرواہی اور لا علمی اور غفلت ہوتی ہے یہ انسان کو نتائج سے نہیں بچا سکتی. کوئی آدمی جو ہے وہ اگر کسی ملک کے قانون سے جو ہے وہ عمدن جو ہے وہ غافل رہتا ہے یا جاہل رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس سے کوئی جرم کا ارتکاب ہو جائے گا تو وہ جا کے عدالت میں یہ کہے گا جی کہ مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو اس ملک کا قانون ہوگا اس کے مطابق اس کے اوپر جو ہے جو بھی سزا ہے اس کے اوپر وارد کر دے گی. اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں انسان جب جائے گا تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی معذرت نہیں وہاں پر وہ اختیار کر سکے گا جی مجھے پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خاص انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، دیکھیے ساری مخلوقات کا خالق، پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. انسان کو جو ہے وہ ایک خاص منصب اور ایک جو ہے وہ خاص مقصد اور ایک ذمہ داری دے کر اس دنیا کو اوپر بھیجا گیا ہے اور اس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں، یعنی اس کی جو ہے وہ تخلیق ہے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی ہے، پھر زندگی زندہ رہنے کے لیے اس کو عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں کا انبار لگا دیا اور اس کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ تسخیر کر رہا ہے کائنات کو. اللہ نے اس کو عقل اور شعور عطا فرما دیا. اس عقل اور شعور کے ذریعے یہ علوم و فنون کو حاصل کر رہا ہے، نئی نئی ایجادات کر رہا ہے، اپنی سوچ کو آگے بڑھا رہا ہے. اور آج دیکھیں انسان کہاں کا کہاں پہنچ گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ عطا کرنے کے بعد پھر اب اس کی رہنمائی کے لیے اور اس ہدایت کی ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی انسان کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑی اس کے اوپر رحمت اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ویسے نہیں چھوڑ دیا، اس کی رہنمائی کے لیے پورا اہتمام کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور کتابیں نازل کی ہیں، صحائف نازل کی ہیں، اور اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی رہنمائی فرمائی ہے. اور یہ ایک ایسی روشنی ہے جس روشنی کے اندر اگر انسان جائے گا تو سچوں میں شمار ہو جائے گا، اور اگر اس روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں کے اندر گھومنا چاہتا ہے، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنے شعور کو جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر کہے کہ بس میں اسی کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کروں گا اور یہی عقل جو ہے وہ میرے لیے عقل کل ہے، تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا. اور اس ناکامی کا نتیجہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب علیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. تو یہ جو میثاق ہیں ان سب کو پہلے ہمیں سیکھنا ہے، پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سیکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نازل ہونے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے اور اس قرآن مجید کو ہم نے جو ہے وہ اس A to Z جسے ہم کہتے ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ اس سے گزرنا ہے، اور گزرنے کے بعد پھر اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کو آگے پہنچانا ہے. یہ ہے وہ معاہدہ، یہ ہے وہ میثاق، یہ ہے وہ امانت جس کے ذمہ دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں تو یاد نہیں ہے یہ میثاق کب ہوا ہے. جب معاہدہ ہوتا ہے تو دو پارٹیز جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ کہاں ہوا ہے، کس وقت ہوا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی یادداشت کے اندر بعض اوقات نہیں رہتی. اب آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ جب 5 سال کی عمر سے کم ہوتا ہے تو اس کی میموری وولیٹائل میموری کہلاتی ہے. یعنی 5 سال سے پیچھے اگر وہ اس کو کوئی واقعات ہیں تو بہت ہی کم ہے کوئی بچہ جس کو کوئی واقعہ چھوٹی عمر میں یاد ہو، وگرنہ 5 سال سے چھوٹی عمر کے واقعات اکثر جو ہیں اس کے دماغ سے محو ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس دوران بھی تو اس نے زندگی بسر کی ہے، اور اس سے پہلے اس نے والدہ کے پیٹ کے اندر اپنا وقت گزارا ہے، والدہ محترمہ کے رحم کے اندر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنا وقت گزارا. کسی انسان کو یاد ہے؟ نہیں یاد. پھر وہ پیدا ہوا ہے، اس کی والدہ محترمہ نے جو ہے وہ اس کو 2 سال اٹھائے رکھا ہے، دودھ پلایا ہے، پھر اس کی پرورش کی ہے حتیٰ کہ وہ 4 سال 5 سال کا ہو گیا. پھر جو ہے وہ اس کا دماغ
اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے عقل و شعور کو جو ہے وہ اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اس کی یادداشت مضبوط ہو گئی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ، بلکہ حتیٰ کہ اس کو یاد بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اس سے قبل کے جو واقعات ہیں اس کو یاد نہیں ہے، تو اس کو کون یاد کراتا ہے؟ اس کے والدین یاد کراتے ہیں، اس کی والدہ یاد کرواتی ہے کہ دیکھیے بچپن میں تم نے یہ کیا، اس وقت تم اتنے چھوٹے تھے اور یہ تھے۔ تو ان واقعات کے اوپر کبھی کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ یہ کہے کہ آپ نے تو بھائی اس طرح جو ہے وہ میرے رحم کے اندر اور پیٹ کے اندر وقت گزارا ہے، پھر جو ہے وہ تم پیدا ہوئے ہو، پھر اس کے بعد میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، پھر بچپن میں تم اس طرح کمزور تھے، تمہارے اوپر یہ بیماری آئی تھی، تم فلاں جگہ کے اوپر شرارتیں کرتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا تھا، اور ہم نے اس طرح تمہارا جو ہے وہ علاج کرایا اور حفاظت کی ہے، اور یہ تمہارے جسم کو یہ جو زخم کا نشان ہے یہ اس وجہ سے پڑ گیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ فلاں موقع کے اوپر یہ حرکت کی ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ اس طرح تمہیں علاج کروانا پڑا۔ یہ سارے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جب والدین بیان کرتے ہیں تو انسان ان واقعات کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے کہ وہ والدین کو اپنے لیے جو ہے وہ سچا سمجھتا ہے، وہ اپنے لیے بڑا سمجھتا ہے کہ یہ میرے مربی ہونے کے ناطے، میرے والدین ہونے کے ناطے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل حقیقت اور سچی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو کہ والدین کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک اور رب ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدات ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً ہوئے ہیں، اور یہ انسان جو ہے اس کو اس بات کے اوپر معترض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چیز یاد نہیں ہے۔ کسی چیز کے بھول جانے سے جو ہے وہ ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر کہ دو افراد جو ہیں وہ عرصہ دراز کے بعد ملیں تو کچھ یادیں جو ہیں وہ ایک کو چیزیں جو ہیں وہ یاد ہوتی ہیں، دوسرے کو یاد نہیں ہوتی، کچھ باتیں دوسرے کو یاد ہوتی ہیں، پہلے کو یاد نہیں ہوتی۔ تو جو باتیں ایک دوسرے کو پھر وہ یاد کرواتے ہیں اور پھر وہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی یہ بات ہے، ایک بات جو ہے وہ آج آپ کو یاد ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ میں جو بھول گیا تو اس لیے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو بھولنا جو ہے اس کی وجہ سے کسی بھی واقعے کی نفی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں ان کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ میثاق اور یہ معاہدات ہوئے ہیں، انسان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیں صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد اگلے حصے کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ادراک و شعور ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، اس کا ادراک و شعور صرف اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر ہی نہیں رکھا، بلکہ ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ رکھا ہے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد کے ساتھ کر رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا شعور ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا ایک رب ہے، اور وہ اس کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، اس کی تحمید کر رہی ہیں وہ ساری مخلوقات، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہی ہیں۔ پھر سب ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی نماز اور اس کی صلاۃ اور اس کو جو ہے وہ ذکر و اذکار اور اللہ رب العزت کے لیے تسبیح اور تحمید کا طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ اس کا شعور نہیں ہے، ہر مخلوق کا جو ہے وہ تسبیح کا طریقہ، نماز کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا طریقہ، حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پہاڑ اور درخت اور ستارے اور سورج اور اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی لسٹ بیان کی ہے، سب کے سامنے اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے سجدہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کر دیا ہے، ان کی طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رہنمائی فرما دی ہے، وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اس ادراک و شعور کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ حصوں کے اندر گفتگو کی تھی، قرآن حکیم کے حوالے سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ہماری جو پچھلی گفتگو اس کا خلاصہ ہے۔